بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ سب سے بڑی خبر جو ہے آج کی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف کی پریس کانفرنس ہے۔ طویل پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے دو حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ تو جو خالصتاً جو ٹیررزم کے مسائل ہیں، بارڈر پر جو سچویشن ہے، جو آپریشن کیے پاکستان کی فوج نے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، کتنی ہلاکتیں ہوئیں، کتنے دہشت گرد مارے گئے، اور یہ جو ڈیٹا تھا یہ پیش کیا گیا، اور اس پر یہ حصہ مشتمل تھا جو ابتدائیہ تھا۔ لیکن پھر بعد میں جب سوال و جواب کا سلسلہ ہوا تو دوسرا جو معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، جن میں تحریک انصاف ہے، عمران خان ہے، دہشت گردی کی جو سزائیں ہیں، فوجی عدالتوں کی سزائیں ہیں، اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پھر مذاکرات کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، وہ میں ساری آپ کو تفصیل دیتا ہوں، لیکن شروع میں اس کی ہیڈ لائنز جو ہیں وہ دو تین ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے حکومت کے ساتھ، اس کو خوش آئین قرار دے کر ایک طرح سے اس کو انڈورس کیا گیا، اور جو عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ مذاکرات ان کے ساتھ ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے، تو اس کے لیے یا تو فوج ڈائریکٹ مذاکرات کرے یا پھر کسی سے کہے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، آپ ان سے مذاکرات کریں۔ تو اس میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے دو چیزیں اس میں پوری کر دی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات خوش آئین ہیں، سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونے چاہیے، تو یہ خوش آئین ہے مذاکرات، تو ایک طرح سے انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا۔ اور پھر دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ حکومتوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہوتا ہے اس کو سیاسی رنگ نہ دیں، یہ ایک قانونی ایک ہمارا ہوتا ہے حکومتوں کے ساتھ فوج کا تعلق۔ تو ان اے وے آج جنرل شریف نے یہ اس کو انڈورس کر دیا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ سیاستدانوں کے درمیان ہو رہے ہیں، اور اس پر وہ خوش آئین ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ایک بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو فتنہ خان کہا جاتا ہے، انتشاری ٹولہ کہا جاتا ہے، اس سے ہمیں اسٹیبلشمنٹ ایک قدم پیچھے آتی ہوئی نظر آئی۔ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت ایکسیپٹ کیا گیا آج، اور جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے، بھلے ان پر دہشت گردی کے پرچے ہیں، 9 مئی کے پرچے ہیں، ان کو سیاستدان ریکگنائز کر لیا گیا۔ یہ ایک بڑی اہم بات تھی۔ ایک تو یہ ہیڈ لائن ہے۔ دوسری جو بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان کے حوالے سے امریکہ سے بہت بیانات آ رہے ہیں۔ رچرڈ گرینل نے جو گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے آئی ایم ایف کو یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان کو جو منی کی ڈسپرسمنٹ ہے وہ ذرا دیکھیں، کیونکہ یہ امریکن ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے۔ اس پر جنرل صاحب نے کوئی بات ہی نہیں کی، اور پھر اتنا کنٹرولڈ انوائرمنٹ تھا کہ جو سارے سامنے صحافی بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے سوال ہی نہیں کیا۔ اب میں یہ نہیں مانتا کہ وہ یہ سوال کرنا نہیں چاہتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی ان کو کہہ دیا گیا ہوگا کہ آپ نے یہ سوال نہیں کرنا، تو کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اتنی سخت سٹیٹمنٹس دی ہیں رچرڈ گرینل نے، لیکن ان کا جو تنقید تھی رچرڈ کی پاکستان میں فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے حوالے سے، تو اس کا ایک سوال لیا گیا۔ رچرڈ گرینل کا اس میں نام نہیں تھا۔ فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے حوالے سے جو بات تھی اس پر جنرل صاحب نے گفتگو کی، اور کہا کہ اس میں انہوں نے حوالہ دے دیا امریکہ کا اور برطانیہ کا۔ تو ایک طرح سے رچرڈ صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ کے اپنے ملک میں بھی جو یہ فوری انصاف اور سینکڑوں لوگوں کو سزائیں دی گئیں پارلیمنٹ پر حملے کے الزام میں، تو اس لیے ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک پورا جو فیصلے کیے گئے فوجی عدالتوں کے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، ان کی طرف سے اجازت کے بعد یہ سب کیے گئے، تو یہ ہمارا بھی یہ قانونی ہے معاملہ۔ اور پھر جن لوگوں کو سزا ہوئی ان کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہے، تو اس لیے یہ اس تنقید کو تو مسترد کیا گیا۔ لیکن ایک اور بڑی بات کہی جنرل صاحب نے کہ جو لوگ تنقید کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ایک طرف تو کہ بڑی سازش تھی، فوج نے اپنے بندے شامل کر کے آگ لگوائی 9 مئی کو، اور پھر اس کا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈال دیا ایکسکیوز می۔ تو اگر اب ان ذمہ داران کو سزا دی گئی ہے تو پھر تو فوج نے اپنے بندوں کو سزا دے دی ہے، تو اس پر تنقید کیسی؟ لیکن وہ ایک بات بھول گئے کہ جن لوگوں نے جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے آگ لگائی، جن لوگوں نے سب کچھ کرایا، وہ تو نہیں پکڑے گئے، وہ تو غائب ہو گئے۔ پکڑے تو بیسیکلی گئے تحریک انصاف کے لوگ، جن کو ٹارگٹ کر کے پکڑا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں ذرا کہ حسان نیازی جو ہے وہ کیا ایجنسیوں کا نمائندہ ہے، جس کو آپ نے سزا سنا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بندوں کو سزا سنا دی، تو اس لیے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، تو آپ کیسی تنقید کر رہے ہیں؟ تو یہ آرگومنٹ میں جان نہیں تھی، ایک بڑا کمزور سا یہ آرگومنٹ آیا۔ اچھا، پھر ایک اور بات جو میسج آج دیا گیا، جو بات کی گئی، جب دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی تو اس میں ذکر ہوا 2021 میں جو معاہدہ ہوا تھا، جس میں طالبان بہت سارے پاکستان واپس آئے تھے لیڈران، یہاں پر ان کو بسایا گیا تھا، تب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ تھی۔ تو جنرل صاحب نے یہ کہا کہ ان کو جو کہ سوال ان سے یہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس لیے ان پر قابو نہیں پایا جا رہا کہ ایک تو ایجنسیز دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، اور سیکنڈلی مذاکرات جو کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اور اس میں حوالہ دیا تھا انہوں نے کہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ رہے پورا 1 سال اور وہ افغانستان نہیں گئے۔ تو اس پر جنرل صاحب نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 2021 میں بھی کس کی یہ ضد تھی کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کیا جائے، یعنی انہوں نے یہ
ایک تاثر دیا کہ تب بھی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہتی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے اصرار کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا. اور پھر یہ کہا انہوں نے کہ یہ جو دوغلاپن ہے سیاستدانوں کا، کہ جس میں وہ جو دہشت گردی کے ایشوز ہیں، جہاں بیڈ گورننس کو شہداء کے خون سے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، تو ابھی بھی یہ اس پر بیانیاں بنا رہے ہیں. تو ان کو گڈ گورننس پر توجہ دینی چاہیے، اور یہ بیانیاں دہشت گردی جیسے جو ایشوز ہیں ان پر بیانیاں بنانے کی کوشش نہ کریں. تو ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اہم ایشو ہیں افغانستان کے ساتھ ڈیلنگ کے، طالبان کے ساتھ ڈیلنگ کے، اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے، یہ جو معاملات ہیں جو ٹریڈیشنلی فوج جن کو جس انداز میں ڈیل کرتی ہے، اس میں ہمیں مداخلت پسند نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے ڈیفینیٹلی مذاکرات کی بات کی ہے، تو جنگ سے پیچھے ہٹنے کی بات کی. اگر جنرل صاحب کی جو بات ہے ہم اس کو درست تسلیم کر لیں تو بیسیکلی وہ یہ میسج یہ دے رہے تھے. ایک طرف تو پہلے میسج دیا کہ مذاکرات خوش آئین ہیں، بطور سیاسی جماعت بھی پی ٹی آئی ریکگنائز ہوئی، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ جو بیان دیا انہوں نے جیل میں اڈیالہ میں، عمران خان صاحب نے ایسا لگتا ہے کہ ماضی سے سیکھا نہیں ہے کچھ، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بیانیاں نہ بنائیں، آپ صرف گورننس کے ایشو پر توجہ دیں، اور بیانیاں افغانستان کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیسے کرنا ہے، یا انڈیا کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ آپ ہمارے پاس رہنے دیں. تو یہی وہ جھگڑا ہے کہ کس کی سپریمیسی ہو، سویلین سپریمیسی ہو، عسکری سپریمیسی ہو، فیصلہ کون کرے. انڈیا کے ساتھ تعلقات کا آپ کو پتہ ہے ماضی میں نواز شریف صاحب یہ الزام لگاتے رہے کہ ان کی حکومتیں اس لیے فارغ ہوتی نہیں ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ دوستی لگانا چاہتے تھے، لیکن یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو اب عمران خان صاحب کو یہ آج بالکل واضح طور پر یہ کہا ہے کہ آپ سبق سیکھیں، آپ نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا، آپ یہ جو اپنی ضدیں کرتے ہیں وہ آپ بند کر دیں، اور مذاکرات ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہیں، ہم ان کو انڈورس کرتے ہیں، آپ کی وہ بات ہم نے مان لی، پبلکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خوش آئین ہے، انہوں نے ہی کرنے ہیں، اور یہ ظاہر ہے ہمارے بیاف پر، کیونکہ گورنمنٹ کا انہوں نے کہا فوج کا گورنمنٹ کا ایک تعلق یہ ہے کہ آفیشلی دے آر باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ دس از واٹ ہی مینٹ. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ تھی بڑی، لیکن یہ حصوں میں ہے، اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں تو میسج از ویری کلیئر کہ یہ مداخلت بیانیہ شانیہ بنانا بند کریں اور اپنا کام کریں، سیکھیں سبق کہ طاقت کس کے پاس ہے، یہ فیصلے کس نے کرنے ہیں، اور مذاکرات کریں. اچھا اب وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اچھا ایک اور بات سوال ہوا کہ کیا اب عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. تو اس پہ جنرل صاحب نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات تھے فوجی عدالتوں میں ان کا فیصلہ ہو گیا، وہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، اور وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت ہوا. اب جو جنرل فیض حمید والی بات ہے وہ میٹر سب جوڈس ہے، اس پہ وہ بات نہیں کریں گے، اور جیسے ہی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ بتائیں گے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سول عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ فوری طور پر ان مقدمات کے فیصلے کریں، تاکہ جو سزا کا جو عمل ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک ماسٹر مائنڈ کو سزا نہیں ملتی یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو ایک طرح سے لگا یہ جو میرا تاثر ہے کہ ابھی آج انہوں نے عمران خان کا جو ملٹری ٹرائل ہے اس کے حوالے سے کلیئر کٹ یہ نہیں کہا کہ وہ ٹرائل ہوگا. اس سے پہلے جو ذرائع کے حوالے سے جو ہم خیال صحافی خبریں دیتے رہے وہ یہی تھا کہ ٹرائل ہو رہا ہے، لیکن آج تھوڑا سا ہمیں اس سے دستبرداری نظر آئی، شاید یہ موقع دیا گیا ہو مذاکرات کے حوالے سے. لیکن امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جو میزائل بیلسٹک میزائل پروگرام پر جو پابندی ہے اس پر کوئی سوال نہیں آیا. مطلب ڈیفینیٹلی اس پریس کانفرنس میں اجازت نہیں ہوگی کہ یہ سوال کریں، وگرنہ مجھ جیسے صحافی جو ہیں جاہل صحافی وہ تو تیار ہوتے ہیں اس طرح کے سوالات کرنے کے لیے. پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے کہ آپ جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. جو اس کے حوالے سے کوئی سوال نہیں لیا گیا، اور نہ ہی اس کے حوالے سے جنرل صاحب نے کوئی بات کی. ویسے ایک بھرپور پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی انہوں نے، اکانومی کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے یہاں تک بھی بتایا کہ 15,000 ایکڑ زمین جو ہے اس کو کاشت کے قابل بنا دیا گیا. اب یہ ٹریڈیشنلی یہ کام فوج کے نہیں ہے، لیکن انہوں نے کمپلیٹ ایک یہ تقریر ہے جس میں پالیٹکس بھی تھی، جس میں لا اینڈ آرڈر بھی ہے، گورننس کے ایشو بھی ہیں. اسلام آباد میں میسیکر کے حوالے سے جب سوال ہوا کہ یہ بات ہو رہی ہے بہت زیادہ، تو انہوں نے وہ سارا ملبہ جو ہے اس کا انہوں نے کہا جی یہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو صرف بلڈنگز کی حفاظت کے لیے تھے، ڈائریکٹ انٹریکشن فوج کی نہیں ہوئی. اور یہ سول گورنمنٹ وزارت داخلہ کے پریس ریلیز کا حوالہ دے کے انہوں نے، یعنی اب اس کے رسپانسبل اگر کل کبھی کوئی تحقیقات ہوں گی تو یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے جس وقت اسلام آباد میں گولیاں ماری گئیں، محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ، اور یہ انہی کو جواب دینا ہوگا. آج جنرل صاحب نے بالکل انہوں نے کہا فوج بطور ادارہ اس کا اس ساری چیزوں میں شریک نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بیانیہ غلط ہے. تسلسل سے کہا کہ جی یہ 2014 میں شروع ہوا، پھر پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پھر دھرنے ہوئے. تو یہ ایک سوچ ہے جس کو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، اور ہم کسی اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ جتھوں کی صورت میں آپ گورنمنٹ کو مجبور کر سکیں. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان ہتھ کنڈوں سے نہیں گھبرائے گی. لیکن اہم ایشوز جو ہیں، جو بڑے کنفرنٹل ایشوز ہیں، اب رچرڈ گرینل نے تو یہ بھی کہہ دیا IMF کو کہ آپ پیسے نہ دیں، لیکن اس پر کوئی بات نہیں کی. اب کیوں نہیں بات کی، ایک بڑا سوال یہ ہے. تو اس کے آئی تھنک 2 اس کے پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا اسلام آباد یا پنڈی وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ کنفرنٹیشن کو بڑھائیں. دے ڈونٹ وانٹ دیٹ. وہ بلیو شاید یہ کرتے ہوں گے کہ اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. اور میرا خیال ہے یہ ان کی یہ سوچ رائٹ ہے کہ کنفرنٹیشن اگر بڑھے گی تو اس پہ تعلقات میں خرابی بگاڑ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا، نمبر 1. اس لیے انہوں نے نہیں کیا. اور دوسرا یہ جسچر بھی شاید دینا مقصود ہے کہ جب تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ نہیں جاتی اور ان ایشوز پر وہ
ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے. پبلکلی پاکستان ول ریفرین فرام ٹاکنگ. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ سوال اگر کوئی کرنا چاہ رہا تھا تو یہ میں ایک مفروضہ ہے کہ سوال کی اجازت نہیں دی گئی, تو اس کو کر دینا چاہیے تھا سوال. جواب اس کا ایسے ہو سکتا تھا, ہینڈلنگ اس کی ایسے ہو سکتی تھی کہ جنرل صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کا تعلق وزارت خارجہ سے ہے, یہ جو ڈپلومیٹس کے بیانات ہیں اس پر کامنٹ جو ہیں وہ ہماری وزارت خارجہ کرے گی, تو اٹ از بیٹر کہ آپ ان سے یہ سوال کر لیں. لیکن بہرحال یہی ہوا کہ سوال ہی نہیں لیا گیا. تو لیکن یہ محسوس کیا گیا کہ ان چیزوں پر سوال کیوں نہیں لیے گئے, ہونے چاہیے تھے جب, کیونکہ عمومی طور پر ماضی میں بھی سوال لیے جاتے رہے ہیں. تو آج کی پریس کانفرنس کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ حاصل محفل شعر جو تھا, حاصل مشاعرہ شعر, وہ یہی تھا کہ مذاکرات خوشائن ہیں, اور یہ سیاسی جماعتوں کا ہی کام ہے مذاکرات کرنا, اور وہ کر رہے ہیں. اور پھر جب سیاسی جماعت کہا تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی ریکگنائزڈ ایز پولیٹیکل پارٹی, حالانکہ ان کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے. اور پھر یہ بھی اس پہ میسج ہے کہ آپ ضد نہ کریں, افغانستان, انڈیا اور یہ جو سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ہمیں ہی آپ کرنے دیں, آپ بیان یہ نہ بنائیں, آپ صرف گورننس پہ توجہ دیں. اور اسلام آباد میں سیکر جو بھی ہوا اس کی رسپانسبلٹی ڈائریکٹلی بالکل پولیس پر ہے, انتظامیہ پر ہے, سول انتظامیہ پر, کیونکہ فوج صرف بلڈنگز کی حفاظت پر تھی اور ان کے پاس شاید اسلحہ بھی ایسا نہیں تھا جس سے گولیاں چلائی جا سکیں. یہ جنرل صاحب کی جو بات مجھے سمجھ میں آئی. تو جناب اگلی ویڈیو تک کی اجازت, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.